نبی آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مصافحہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دیں۔ اس سے پیار ہوتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، یا یوں کہو جس آدمی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تیری شکل سے تو مجھے پیار ہے پر تیری آنکھوں سے بڑی نفرت ہے۔ اس کے انگ انگ سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی آل اولاد سے بھی انس اور محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مکاں کو ہے زینت مکی کے قدم سے، ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے۔ اب دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد یہی چیز بنے گی کہ جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، تعلق ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام ہو یا نبی کا خاندان ہو یا نبی کا مکان ہو یا نبی کا لایا ہوا دین ہو، ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو اور آپ کے نظام سے نفرت ہو، پھر مسلمانی نہیں۔ خاندان نبوت سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی اور ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، شان بھی نرالی، شہر بھی نرالا، ملک بھی نرالا۔ کیا چیز عرض کر کے میں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی مکے مدینے کی گلیوں کی قسم کھانے کی؟ خدا کو شوق چڑھا کہ پتھروں کی قسم کھانا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں مجھ خدا کو ان گلیوں کی قسم، ان شہروں کی قسم، اس وطن کی قسم۔ انناس وہاں نہیں پیدا ہوتا، سیب وہاں نہیں پیدا ہوتا، انگور وہاں نہیں پیدا ہوتا، غلہ کھانے پینے کا سامان وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، ہے پہاڑ اور پہاڑ بھی خشک، لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا؟ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے؟ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔
تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو۔ انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے۔ اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں، نہیں سمجھے۔ ارے پانی اور چیز ہے، دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو۔ یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے۔ سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے، وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا۔ یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے،
اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے۔ جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے۔ تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔ اب وہ ہے اس زمانے کی بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی۔ تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے۔ تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو، یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو، یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں۔
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے، کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے۔ کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں۔ چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا۔ اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ مدینے شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ، چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا، علم حدیث پلا دیا۔ عجب انداز کے لوگ ہیں، عشق ان جیسا۔ باہر تشریف لائے، نعت یا کلام تو دیکھو، عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے، جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے، میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے، میں بڑا راضی۔ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار، میں مدینے میں مر جاؤں، مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے، میں بڑا راضی۔ کیا انداز ہے ان لوگوں کا۔ اور ایک بڑے عظیم بزرگ اسی زمانے کے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند صاحب کا رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے عجیب لوگ تھے۔ کلام تو ان لوگوں کا حق تھا نا جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن رہتے تھے، اسی لگن میں لگے رہتے تھے، اسی سوز و گداز میں، اسی محبت میں ہر وقت رہتے تھے۔
مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، او جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ کیا تخیل ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرمایا او جنت آ میرا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات کہی۔ اور جنت تیری ساری نعمتیں، تیرے سونے کے مکانات، تیری چاندی کی اینٹیں، تیرے مشک و عنبر سے بنے ہوئے گارے کے محلات، تیری نہریں، تیری حوریں، تیرے قصور، تمام نعمتیں، آؤ ساری میرے طواف کرو، اس لیے کہ میرے دل میں کالی کملی والے بسے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ تھے جو نبی کی ہر چیز سے پیار کرتے تھے، رنگ سے، روپ سے، شہر سے، حالات سے، در و دیوار سے، ساری چیزوں سے۔ اللہ جس کو نصیب کر دے یہ ہر ایک کو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں عرب میں غربت تھی، نہ سونا تھا نہ پٹرول تھا، غریب حالات تھے وہاں کے۔ فرماتے ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر ہم نے ایک ہڈی چوس کر پھینکی تو ایک عربی ایک دیہاتی کا بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ اس ہڈی کو اٹھا کر چوسنے لگا۔ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں ترس آیا، ہم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اور اسے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلایا، پانی پلایا، کچھ پیسے بھی دیے اس کو کہ بھی کسی غریب کا بچہ ہے جو ہڈی پھینکی ہوئی اٹھا کے چوس رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس بچے سے کہا یا سبھی کہ او بچے ہمارے ساتھ ہمارے ملک چل، تجھے کھلاویں گے بھی، پلاویں گے بھی، کپڑے بھی دیں گے، تیری شادی بھی کریں گے، تجھے سب کچھ دیں گے، مکان بھی دیں گے، سب انتظام کریں گے تیرا۔ انہوں نے کہا سب کچھ کرو گے کہ ہاں سب کچھ دیں گے، ساری چیزیں مجھے کھلایا پلایا کرو گے کہ سب کچھ کھلایا پلایا کریں گے، کپڑے بھی خوب دو گے کہ ہاں کپڑے بھی خوب دیں گے، مکان بھی دو گے کہ ہاں مکان بھی دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ معصوم بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کیا تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ تمہارے ملک میں یہ بھی ہے؟ ایسا فرماتے تھے میری چیخ نکل گئی کہ اور سب کچھ ہے یہ نہیں۔ چھوٹا سا معصوم بچہ کسی دیہاتی کا بھوکا رو کے کہنے لگا تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا اٹھا کر کھانا منظور ہے، اس گنبد خضرا سے بے وفائی نہیں کروں گا، یہی رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ جب تعلق ہو جائے اور کھانا کیا، پینا کیا، ٹور کیا، بنگلہ کیا، کوٹھی کیا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی پھر۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، جنہوں نے معاملہ کیا، جنہوں نے میرے ساتھ دھندا کیا، لین دین کیا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک قرآن میں اعلان کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی، حالات یہ بنائے، میری رضا خرید لی، اپنی جان میرے حوالے کر دی، میری خوشنودی خرید لی، میری رضا مول لے لی، میری اطاعت مول لے لی، میری ذات اپنے لیے وقف کر لی۔ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے میری شفقتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری مہربانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرا لطف اور کرم ہے، میری عطا اور بندہ نوازی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو میری ساتھ کاروبار کریں، جان مجھ ہے تو میری دی ہوئی لیکن وہ میرے حوالے کر دیں، میں جب اسلام ایمان قرآن کے لیے چاہوں ان کی جان کو لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ اور آگے قرآن کریم نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی کی زبان پر یقین کرنے والو، قبر اور قیامت پہ یقین کرنے والو، موت کا یقین کرنے والو، آخرت پہ ایمان رکھنے والو، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں
کہ دل میں تیرے اسلام ہے اور شکل تیری اسلام سے باہر ہے، یہ نہیں کہ دل میں اسلام ہے اور کپڑوں میں نہیں، دل میں اسلام ہے اور پیروں میں نہیں اور ہاتھ میں نہیں، اعمال میں نہیں، نظام میں نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ کافہ پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں تو محبت رکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلق، اور ویسے رکھو جی انگریز بہت اچھے ہیں جی، کیا کہنا انگریزوں کا، یہودی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، دنیا میں بڑے ترقی یافتہ ہیں، جی یہودیوں کی ریس کون کر سکتا ہے؟ خدا اس بات سے ناراض ہے، فرمایا ارے یہودی کیا کریں گے، سینکڑوں ہزاروں یہودی مل کر، کروڑوں یہودی مل کر نعوذ باللہ میرے بلال کی پیر کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات دیانت و امانت کی کہ صاحب انگریز بڑی دیانت سے کام لیتے ہیں، تو یہ تو ہماری غلطی ہے، اسلام کی غلطی تھوڑی ہے، یہ اسلام نے تھوڑی سکھایا کہ منہ میں اللہ اللہ کرو اور دل میں کچھ اور بسا کر کے رکھو، یہ بات تو قرآن نے نہیں سکھائی۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، سر سے لے کر پیروں تک اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھروں کو مسلمان والا گھر بناؤ، اپنے کاروباری ادارے کو، دکان کو اسلام والی بناؤ، یہ نہیں کہ بازار اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے۔ یہ بات اجازت نہیں دیتا اسلام کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا، اللہ اللہ کرنا اور دکان پہ بیٹھ کے ٹھگی مارنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، قطعاً اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ہر میدان کے لیے اسلام پکڑتا ہے، اس کی غلامی کرتے ہوئے چلنا پڑے گا، اگر اس کی غلامی نہ ہوئی تو بات بگڑے گی، اور یعنی اصل تو یہی بگڑے گی، یعنی بگڑے گی تو آگے جا کر کے بگڑے گی، اور ہزاروں کی بگڑتی دیکھی، دنیا ہی میں ہزاروں کی بگڑتی دیکھی۔ اس لیے مجذوب نے بڑا بر وقت ٹوکا، اور مجذوب بڑا جھنجھوڑتا ہے، کہتا کہ تجھے کیا معلوم ہے، یہ تو آخری وقت میں جا کر کے پتہ چلے گا کمائی کیا کرتا رہا۔ فرمایا دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جوانی سب پہ آئی ہے، ہر ایک نے جوانی کو گزار دیا۔ نوجوانوں فخر نہ کرو، آج اگر تم مسجد میں نہیں آتے تو تمہارا کیا خیال ہے، تم نہیں آتے بلکہ وہ رب العالمین تمہیں اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا، تم اس قابل نہیں کہ خدا کے دربار میں آ کے سر جھکاؤ۔ ساری چیزیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہیں، خاندان سے بھی پیار کرنا پڑے گا، اور آپ کے در و دیوار سے بھی، اور ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی۔ اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند شہر میں اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں، بمبئی کا ایک سیٹھ آدمی مرید ہونے کے لیے آیا سفر کر کے، اور سلام کر کے واپس ہونے لگا، تو کسی نے، یہ حضرت نے پوچھ لیا بھی کیا بات ہے، کہا جی میں بمبئی سے مولانا مدنی کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر، کہ میرا تو دل بگڑ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی گود میں بلی بیٹھی ہے، بلی سے کھیل رہے ہیں مولوی صاحب، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو ادھر بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو کھلاتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں، یہ چھتر ہے جو بلیوں سے کھیل رہا ہے، بلیوں میں لگا ہوا ہے۔ تعریف سنی تھی، اللہ اکبر۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میں اس سال یہ بلی بھی مدینے سے لایا ہوں، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو وہیں سے لایا ہوں، اور اس کے پیر مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر آدمی ان چیزوں کے اندر غور نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے قرآن سے بڑا پیار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا تلاوت کردہ کلام ہے۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام کی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ یہ نبی کے ساتھ ہو کر کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، تنگ دستیاں اٹھائیں، فاقہ مستی گزاری، پریشانیاں جھیلی، لیکن ایک دن بھی اپنے نبی کو شکوے کا موقع نہیں دیا۔ آج کون ایسا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ ان لوگوں کی ریس کرے؟ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی کے گھر بکرے کی سری آئی، کسی نے ہدیہ بھیجا دوست نے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو شام بھی روٹی کھائی پکائی تھی، اس برابر والے گھر میں کل سے دھواں نہیں نکلا، ان کے یہاں پہنچا دو۔ انہوں نے ان کے یہاں پہنچا دی برابر والے گھر میں، برابر والے کہتے ہیں ہم نے تو کل صبح کھائی تھی، ہم تو کل صبح کے کھائے ہوئے ہی ہیں، 2 وقت کا فاقہ گزرا، اس برابر والے گھر میں پرسوں سے دھواں نہیں نکلا۔ وہ بکرے کی سری اس گھر میں پہنچا دی، حتیٰ کہ یہ بکری کی سری چلتی چلتی 7 گھروں میں پھر گئی۔
اور ہیں سارے ضرورت مند، حاجت مند سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے پیٹ کو اپنے تن کو پیچھے کرتے ہیں اور برابر والے کے آگے آگے کرتے ہیں۔ وہ شری بکری کی گھومتی گھومتی پھر اس پہلے گھر میں ہی آ گئی۔ ارے اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی مثال کون قائم کرے گا کہ جنگ میں ایک صحابی زخمی ہے اور بڑا زیادہ زخم کھائے ہوئے پڑا ہے، اور کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجی کہ میرے بھائی کو کہنا اگر میری زندگی تک آ سکے جلدی مجھے 2 گھونٹ پانی کا پلا جائے، بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اطلاع ملنے پر وہ پانی لے کے دوڑا، اور یہ پیاسا ہے، آخری وقت ہے، پانی کے لیے پانی پیالے میں ڈالا۔ برابر میں بھی ایک اور آدمی زخمی پڑا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے بھی آواز دے دی بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے بھائی، اگر 2 گھونٹ زیادہ ہو تو ہمیں بھی دے دینا، ہم بھی اپنا حلق گیلا کر لیں گے۔ وہ پہلے والا کہتا ہے جس نے منگوایا تھا، انہوں نے کہا میرا اللہ مالک ہے، پہلے اس کو پلا، میرا اللہ مالک ہے، پہلے اس کو پلا۔ جب اس کے پاس گیا تو تیسرے نے آواز دے دی بھئی 2-4 قطرے بقایا ہو تو ہمیں بھی دے دینا بھائی۔ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا، تیسرے کی طرف گیا تو چوتھے نے آواز دے دی، اور جب چوتھے تک پہنچا وہ اللہ کے یہاں جا چکا تھا۔ خدا کی قسم یہ واقعات بنائے کسی نے نہیں، ارے محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ چاروں کے چاروں حوض کوثر پہ تو پہنچ گئے مگر پانی کسی نے نہ پیا۔ کون ان لوگوں کی ریس کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ نگاہ نبوت نے ان کو خدا جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آج میرے تیرے دل میں یہ کس طرح سے برتری آئے دوسرے کی، ہمارے ہاتھ لگ جائے ایک مرتبہ کچھ پھر دیکھو تماشا۔ جب تک نہ ہاتھ لگے، تم بھی حاجی ہو میں بھی غازی ہوں، اس وقت تک سارے مسئلے بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو کتنی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سارے جہان میں نرالے ہیں، ممتاز شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کی، جن کو تعلیم نبی نے دی ہو، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور جن کا پیر امام الانبیاء ہو، جن کا پیر کالی کملی والا ہو، جن کے بچوں کے حلقوں میں تحنیک یعنی گھٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اور جن کے گھروں میں حضور خود تشریف لاتے ہوں۔ کیا کہنا ان لوگوں کا؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیت اللہ شریف میں جدھر اذان ہوتی ہے پیچھے کر کے جگہ نا جہاں زیادہ بیٹھ کر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ مکان ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے، تو گرمی تھی، پکھا بھی جلتی، اور جہاں پسینے کا قطرہ دیکھتی انگلی سے لے کر اپنی شیشی میں بند کر لیتی۔ صحابہ کی جماعت وہ نرالی جماعت ہے جنہوں نے نبی کے پسینے کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو سیدہ ام ہانی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو عطر کی جگہ استعمال کرتی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ آخر یہ باتیں صرف سنتے ہی رہیں گے؟ کب اپنی شکل بدلو گے؟ کب اپنا لباس بدلو گے؟ کب اپنے گھر کا حال بدلو گے؟ اور بگڑتا جا رہا ہے، دن بہ دن اور بگڑتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا جب میرا تیرا گھر سے جنازہ اٹھے شاید گھر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ بچوں کو ہم کلمہ نہیں سکھاتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ دین نہیں سیکھتے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو، اسکول میں بچوں کو بھیجو نا، خود بخود دوڑے دوڑے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، تختی اٹھاتے ہیں، بستہ چار کرتے ہیں بچے۔ قرآن کریم کے درس میں بچے کو داخل کرو، گھسیٹ کے لانا پڑتا، بچہ ہٹتا ہی نہیں، گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، کھینچ کھینچ کے لاؤ، ڈنڈے مار مار کے پڑھاؤ بڑے مشکل سے۔ اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے کہ قرآن کریم کے مدرسے میں پھانسی کھانا تو لگا ہوا نہیں نا؟ شیطان تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچے کو کلمہ آ گیا تو یہ اپنے باپ کے جنازے کو اٹھاتے وقت اگر کلمہ پڑھ لے گا، کہیں اس کے کلمے کی وجہ سے باپ کی بخشش نہ ہو جائے۔ اگر اس بچی نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اپنے باپ کی روح کو بخش دیا، کہیں اس کے باپ کی بخشش نہ ہو جائے۔ زور لگاتا ہے پورا شیطان، شیطان زور لگاتا ہے اور ہم زور نہیں لگاتے۔ ہم ادھر زور لگا رہے ہیں، او جی اگر قرآن پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ نہ پٹواری بنے، نہ تحصیلدار بنے، نہ تھانے دار بنے، ملا بنے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں تو پٹواری بھی بنا، تھانے دار بھی بنا، تحصیلدار بھی بنا، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، نہ مجھے ساڑ ہے، نہ حسد ہے، نہ جلن ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اور کلمے کے بغیر بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ اگر تیرے بچوں کا گزارا دنیا میں تعلیم کے بغیر، انگریزی تعلیم کے بغیر نہیں، تو میری بات بھی پکا کے لے جا، قبر میں قرآن اور کلمے کے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں۔
ہم منع نہیں کرتے کہ تم اس طرح بچوں کو نہ لگاؤ، پڑھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو مسلمان رکھو تاکہ تیرا جنازہ مسلمانوں کے طریقے سے تو اٹھائے، مسلمانوں کے طریقے سے تجھے غسل دے، مسلمانوں کے طریقے سے تیری قبر میں تجھے اتارے، اسلام کے مطابق تیری قبر پہ مٹی ڈالے۔ تو میں نے یہ ملا جلا سا مضمون عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو کہ ہمارے گھر مسلمانوں والے گھر بن جائیں، ہمارے مزاج مسلمانوں والے مزاج بن جائیں۔ خدا کی قسم، لوگ آج ہم تو کوڑی کوڑی پہ مرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں پہ نہیں تھوکا۔ مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ کرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم، بلال سے جا کے پوچھو، جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا؟ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا ہے میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں۔ ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے۔ وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے۔ جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا۔ کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا۔ 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو فقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنوں بتا
یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے, مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے, میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں, جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیں عورتوں سے محبت ہے, ہمیں اولاد سے محبت ہے, ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے, ہمیں روپے سے پیار ہے, ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے, اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے. قرآن سے پیار کرنے والے لوگ, حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے. اندازہ لگاؤ, کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, کوئی بھائی برادری میں جائے گا, کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا, کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا, کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا. ابو فقیہہ تم کتنے خوش نصیب ہو, امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہہ کو لایا جا رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے, رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا. تشریف فرما ہوئے, فرمایا ابو فقیہہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا, اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی, تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی, تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا, تیری زبان باہر نکل آئی, اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا. فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا, اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا, پانی میرے منہ میں جائے گا, مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا, مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا, جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے, وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا, وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے, وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا, وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی, وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا, ابو فقیہہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا, فرمایا اب وہی بات ہوگی, ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا, میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. ابو فقیہہ کو پانی پلا دیا, اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے, اب حال کیا ہے؟ کہتا ہے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری بانکے ادا کا کیا کہنا, اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا, میرے سارے غم ٹل گئے, میرے سارے دکھ دور ہو گئے, میری ساری پریشانی دور ہو گئی, اور میں تو اب مزے میں ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا, صحابہ کرام کی جانیں بچائیں. قیامت کا دن ہوگا, ساری کائنات کی پیشی ہوگی, اللہ پاک پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا,
کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو بقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے؟ کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا، آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔ سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، وہ سنانے والے کا بھی ڈھلا تے سننے والا مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے،
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے روٹی دے کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا. یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ, کالی کملی والے کا بھی فاقہ. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں ملا, کوئی جواب نہ ملا. صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. نبی کی لخت جگر, نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی اے فاطمہ, ایک آدمی بھوکا ہے, کھانا کھلانا ہے, اس کے لیے کھانا بھیجو. اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا. سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی شکلیں دیکھو, 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی. پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ, پیغمبر کا نواسا, پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ, تمام مسلمان فاقے سے ہیں. کوئی گلہ نہیں کرتا, کوئی شکایت نہیں کرتا, کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں. جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے, فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے. تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا. اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ, میرے سر کی چادر لے جاؤ, یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو, گیلا رکھ دو, غلہ لے آؤ, میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں, کہاں ایسے سخی مرد ہیں. مسافر کو کون کھلائے, دین پر خرچ کون کرے. کسی طالب علموں کو, آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں, سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی, اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں. بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے, تو غریب آدمی ہے, تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے. یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو, مسافروں کو کھانا کھلانا. کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے, تو مزدور ہے, بھاگ یہاں سے, پھر کیا بنے گا. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ہمارے اکابر میں سے ہیں. کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی, مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی, مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.